بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یاد اور تعریف کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں زمین پر سیر کرنے والے نامہ اعمال دیکھنے والوں کے سوا، کہ جب وہ کسی قوم کو پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کے لیے۔ وہ آتے جاتے ہیں اور اس قوم کو ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کام میں چھوڑا تم نے میرے بندوں کو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت وہ تیری تعریف کرتے تھے اور تیری شان بیان کرتے تھے اور تیری یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسا ہے وہ جو وہ مجھے دیکھیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو اور بھی زیادہ شان بیان کریں اور زیادہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر دیکھیں جنت کو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں جنت کو تو اور زیادہ عرض کریں اور شوق کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوزخ دیکھیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں اگر دوزخ دیکھیں تو اور زیادہ ڈریں اور بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں تم کو کہ میں نے بخش دیا ان کو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ان میں یوں ہی آ گیا تھا، کسی ضرورت کو جاتا تھا اور ان کو دیکھ کر بیٹھ گیا، خاص ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی بخشا گیا۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حدیث پاک کے بیان کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اس محفل کی کیا اہمیت ہے اور کیا برکات ہیں۔ یہ محفل صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت قائم کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے مان گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور محبت کے طالب ہیں، وہ مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور اس کی شان بیان کریں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سننے والا ہے، وہی بڑی شان والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہی باخبر ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی شر سے بچانے والا ہے، وہی مہربان ہے۔ اور پھر اس پاک ہستی پر درود بھیجیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے لیے مالک الملک نے یہ کائنات بنائی اور جن پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور خطائیں اور لغزشیں جو قدم قدم پر سرزد ہوتی ہیں وہ بخش دے، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، اپنی غلامی میں دنیا و آخرت میں رکھے جو نعمت فضل کریم و کبیر مومنین کے لیے اس نے رکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، جو وہم و گمان سے بالا تر ہے، وہ آخرت میں عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کی تصدیق فرماتے ہیں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور تعریف میں مصروف ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور وہ مہربانی اس قدر بے پایہ اور بے حساب ہوتی ہے کہ ان سے محبت رکھنے، ان سے ملنے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، یہاں تک کہ بے ارادہ ہم نشیں ہونے والے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ محفل کتنی عزت و عظمت والی اور کتنی اہمیت کی ہے۔ فانی محبتوں اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے اگر انسان اس سے غیر حاضری کرے تو وہ کتنے خسارے میں ہے، لیکن اس خسارے کا اندازہ، ان نعمتوں کا اندازہ اسی وقت لگا سکتا ہے جب سینہ صاف ہوا، اور سینے کی صفائی کے لیے بھی یاد الہی ہی دعا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کو سمجھنے کے بعد خلوص و عجز
اور یقین سے مالک کی طرف متوجہ ہو کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔